اللہ سے صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ مانگا کرو، بلکہ اللہ کو اپنا دوست بننے کے لیے مانگا کرو۔ کسی وجہ کے تحت اس کو یاد نہ کیا کرو، بلکہ اس کو راضی کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرو۔ دنیا کی عارضی چیزیں نہیں بلکہ خدا کی دوستی مانگا کرو، کیونکہ جب تمہاری رسائی خدا کی دوستی تک ہو جائے گی تو پھر پریشانی کیسی اور دکھ کیسا۔ اللہ تو اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس کا کوئی بندہ ہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جب تم اللہ سے دوستی کرنے کی جستجو کرو گے تو مشکلات کے دروازے خود بخود کھلتے جائیں گے، ساری تکلیف دور کر دی جائے گی، ہر درد کا مرہم بیچ دیا جائے گا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر جاؤں گا۔ اللہ کو مناؤ، اس سے لاڈ کرو جیسے اپنے سب سے اچھے دوست کو کرتے ہو۔ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ کو بتاؤ، جو بات بھی دل میں ہے، جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، اس کا تذکرہ اللہ سے ہی کرو۔ تمہیں جلد ہی احساس ہو جائے گا کہ کیسے تمہاری روح میں ایک سکون سا آ گیا ہے، کیسے تمہارے ہر سوال کو تسلی مل گئی ہے۔ اللہ تمہارا دوست بننے پر تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آئے گا۔ تمہاری دلی مرادیں چاہے پوری ہو یا نہ ہو، تمہیں بے شک وہ ملے یا نہ ملے جو تم مانگ رہے ہو، لیکن تمہیں خدا ضرور مل جائے گا۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں، اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔